آج محرم الحرام سے پہلے یعنی کہ 21 بار پڑھ لو، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ لو، صرف 2 منٹ کی تسبیح ہے تو آج ہر حاجات پوری ہو جائے گی، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے اور مغرب سے پہلے پہلے ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 80 لاکھ بھی مانگو گے تو ملیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، آج محرم الحرام سے پہلے یعنی کہ آج ذی الحج کی ماہ کے اندر جو شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر جائز کو پوری کر لیتا ہے اور اس ہر مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو جو بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، تو وہ ماہ ذی الحج یعنی کہ وہ ایسا بابرکت ماہ ہے جس کے اندر ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر سجدہ قبول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، تو آج ماہ ذی الحج کی یعنی کہ 25 تاریخ ہے اور اتوار کے دن سے لے کر اور محرم الحرام سے پہلے یعنی کہ 30 تاریخ کو آپ صرف اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر 21 بار اس طریقے کے مطابق پڑھ لینا جو آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی میرا رب العالمین آپ کو وہاں رزق عطا فرمائے گا، وہاں دولت عطا فرمائے گا جس سے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا موقع عطا فرمایا ہے جس کا ہم فائدہ اٹھا لیں تو یہ بہتر ہے۔ تو آج ماہ ذی الحج کی یعنی کہ 25 تاریخ سے لے کر ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تک ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا، زندگی دی ہے، تو ہمیں بھی یہ تسبیح ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی ہم مانگیں گے میرا رب العالمین ہمیں وہ عطا فرمائے گا، چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرمائے گا، وہاں عطا فرمائے گا جہاں ہمیں کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحج ایک ایسا بابرکت ماہ ہے جس کے اندر چھوٹے بڑے عورت مرد سب کچھ یعنی کہ سارے کے ساروں کی دعاؤں کو قبول اللہ تبارک و تعالی کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ ذی الحج کی برکت ماہ میں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس تسبیح پڑھنے کی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جو بھی میرے بھائی دکھی حالات میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی میں گھرے ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے، اگر غربت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، تنگ دستی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، اگر آپ صاحب اولاد کے لیے پریشان ہے یا اپنے ذاتی کاروبار کے لیے پریشان ہے یا اپنا ذاتی کاروبار ہے وہ چلتے چلتے رک گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں آسانی فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی بے انتہا برکت ڈالے گا اور غیبی خزانوں سے برکت عطا فرمائے گا جو آپ کی کبھی تصور بھی اس کا نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، چھوٹا سا عمل ہے، یہ عمل یہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگتا ہے میرا رب العالمین وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ خود ہی حیران ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی در در کے ٹھوکریں کھا کر تو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، لیکن آپ کا مقصد کامیاب نہیں ہو سکا، اگر آپ کی جو حاجات ہے وہ پوری نہیں ہو سکی، جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، اگر میرے بھائی اور میرے بہن جو بھی ہے اپنے بچوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہے یا آپ غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے یا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہو، اگر آپ ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہو تو اس عمل کو ضرور پڑھنا، ہم بتائیں گے اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی میرا رب العالمین خود ہی ہمیں قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے
اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہوں، وہاں عطا کرتا ہوں جہاں اس کے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیو اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی زندگی دی ہے، ہمیں بھی موقع دیا ہے، تو ہمیں بھی اس عمل پڑھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس عمل کی بدولت اور برکت سے اپنے زندگی میں برکت ہوگی، اپنے گھر میں برکت ہوگی، اپنے کاروبار میں برکت ہوگی، اپنے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی، اپنے مال مویشی میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ انشاءاللہ تعالی، اگر آپ نے کامل اور یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا، اس تسبیح کو پڑھنا، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر فائدہ ہو۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آپ جس ملک میں تعلق رکھتے ہو، جہاں ہو، جس جگہ ہو، اگر آپ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، یعنی کہ ملیشیا، کسی بھی کینیڈا میں ہو، یہاں بھی ہو، جس جگہ بھی آپ تعلق رکھتے ہو، تو آپ نے آپ کے شہر کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر جب ماہ محرم الحرام سے پہلے، یعنی کہ ذی الحج کی 25 تاریخ سے لے کر ماہ محرم الحرام تک اس تسبیح کو لازمی پڑھنا۔ تو آپ نے پڑھنے کا طریقہ اور طور جاننے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ عمل کرنے کا طریقہ طور بھی آپ بھی جان دیں۔ عمل کرنے کا طریقہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، آپ کو جب جہاں ملے، وقت ملے، اگر آپ سفر میں، کاروبار میں، میرے بہن میرے بھائی گھر میں ہے، سفر میں ہے، جاب میں ہے، جہاں بھی ہے، آفس میں ہے، جہاں بھی ہے، بیٹھ کر صرف 2 منٹ نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ باوضو ہونے سے رزق بڑھتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اول اور آخر میں یعنی کہ درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی علی محمد۔ درود شریف آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود شریف یا درود ابراہیم ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اسی ہی جگہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر یا اپنے تسبیح کے دانوں کے اوپر آپ نے جو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفاتی نام ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلی کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس طریقے کے مطابق آپ نے 41 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لینا۔ یا حیو یا قیوم آپ نے 41 بار پڑھ لیا، تو آپ نے جب آپ کو فجر نماز کے بعد موقع مل رہا ہے یا عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے پڑھنا ہے ایک بار، میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، الشکور 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 الشکور، 41 بار الشکور بھی پڑھ لیں۔ 41 بار الشکور پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے جو سورۃ الکوثر کی 3 آیتوں والی سورہ ہے، اس کی تلاوت فرما لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الابتر۔ اس سورہ مبارک کو آپ نے 29 بار پڑھ لینا ہے۔ 29 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا جو وظائف تھا، عمل تھا، وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر جو اول میں درود پڑھا اور آخر میں درود شریف پڑھ لی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر اپنی ضرورت، اپنے حاجات کو لے کر اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ فوراً دعا قبول اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے عمل بھی کریں اور وظائف بھی کریں، اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعائیں دے گی، آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ تو السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، السلام علیکم۔